بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، ایم دینی چینل کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضری خدمت ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سامعین ناظرین آپ سب کو عافیت کے ساتھ رکھے، عافیت والی سلامتی والی پرسکون زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ کو اعلیٰ کامیابیوں سے بھی نوازے۔ جہاں جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں، جس شعبے میں آپ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب عزتیں نصیب کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر جو وظیفہ آپ کے سامنے ہم نے رکھنا ہے، وہ وظیفہ بڑا ہی زبردست وظیفہ ہے اور محرم الحرام کے متعلق ہے۔ اسی ماہ محرم کے اندر اگر اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اگلے محرم تک اللہ رب العالمین اس وظیفے کی برکت سے بہت کچھ آپ کو عطا فرمانے والے ہیں۔ تو سوچا کہ ان دنوں سے پہلے کہ جن دنوں میں ہم نے یہ عمل کرنا ہے، اس سے پہلے آپ احباب تک یہ وظیفہ مکمل تفصیل کے ساتھ پہنچا دیا جائے کہ تاکہ اس کا کرنا آپ کے لیے آسان ہو۔ پھر بھی میں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے یہ بات آپ کی تسلی کے لیے کر دیتا ہوں کہ اگر کسی بھائی بہن دوست عزیز کو اس وظیفے کے متعلق سمجھنے میں کوئی دشواری ہو تو وہ نمبر پر وائس کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو بر وقت اس کا جواب دیا جائے گا تاکہ اچھی طرح سمجھ کر اس وظیفے کو کر لیں، پھر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ اس وظیفے سے آپ کو کیا ملتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، خود انشاءاللہ آپ کی آنکھیں دیکھیں گی، مگر اسی کی آنکھیں دیکھیں گی جو اس وظیفے کو کرے گا۔ آئیے سامعین گرامی، چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 21 مرتبہ 21 مرتبہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جی ہاں، 21 مرتبہ آپ نے درود پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو آسان لگے، اور اس درود کا نذرانہ آپ نے سرکار دو عالم، فخر دو عالم، جان دو عالم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا وظیفہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ وظیفے میں آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور سورہ یاسین کی تلاوت میں تھوڑی سی آپ نے تبدیلی بھی ساتھ ساتھ رکھنی ہے۔ اچھا، وہ تبدیلی کیا آپ نے کرنی ہے؟ جیسا کہ سورہ یاسین کے اندر لفظ مبین تقریباً 7 مرتبہ آیا ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں، سورہ یاسین کے اندر لفظ مبین 7 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ اب ہم نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے یاسین کی تلاوت شروع کی اور کرتے کرتے جب آپ پہلے مبین پر پہنچے، وہاں پر آپ نے پہلے مبین پر پہنچنے کے بعد آپ نے 14 مرتبہ یا وہاب یا وہاب یا وہاب 14 مرتبہ آپ نے یا وہاب پڑھنا ہے۔ پہلے مبین کے بعد 14 مرتبہ جب آپ یا وہاب پڑھ لیں گی تو پھر وہیں سے آپ نے یاسین کی آگے تلاوت شروع کر دینی ہے۔ پھر دوسرے لفظ مبین پر جب آپ پہنچیں گے، پھر آپ نے اسی مرتبہ یا وہاب یا وہاب یا وہاب، پھر آپ نے 14 مرتبہ یا وہاب پڑھنا ہے۔ 14 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے وہاں سے آگے تلاوت شروع کر دینی ہے، اور تیسرے مبین پر آ کر پھر آپ نے وہاں 14 مرتبہ لفظ یا وہاب آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ جو اللہ کا اسم ہے، اس کو آپ نے یا وہاب 14 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح لفظ مبین یاسین کے اندر 7 مرتبہ آیا ہوا ہے، تو آپ نے ہر مبین والی آیت جب پڑھ لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے 14 مرتبہ یا وہاب اس کو پڑھ لینا ہے۔ یہ پڑھ لینے کے بعد کم از کم آپ کی یہ یا وہاب والی تعداد 98 بن جائے گی۔ گویا کہ آپ نے 98 مرتبہ یا وہاب پڑھا ہے۔ آپ نے مزید 2 مرتبہ اور پڑھ کر 100 کا عدد پورا کر لینا ہے۔
100 کا عدد جب آپ پورا کر لیں گے، اس کے بعد آپ نے طریقہ یہ اپنانا ہے کہ دعا کرنی ہے۔ یہ عمل اگر آپ کے لیے آسان ہو تو آپ اس کو 3 دن تک مستقل کریں، 8 محرم کو، 9 محرم کو اور 10 محرم کو 3 دن کریں۔ انشاءاللہ اگلے محرم تک بہت ساری آپ کی ضرورتیں اللہ رب العالمین پوری فرمائیں گے اور بہت ساری پریشانیاں اللہ رب العالمین دور فرمائیں گے۔ اگر کوئی دوست عزیز 3 دن تک یہ نہیں کر سکتا تو وہ 1 دن بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، چاہے تو 8 محرم کو کر لے، چاہے تو 9، چاہے تو 10 محرم کو۔ لیکن چونکہ اس وظیفے کی بدولت اور اس کے اندر پڑھی جانے والے کلام کی بدولت اللہ رب العالمین 365 دن کی پریشانیاں، ضرورتیں پوری اگر ہماری کر دیں کہ پریشانیاں دور ہو جائیں، ضرورتیں پوری ہو جائیں، تو میرے خیال میں یہ 3 دن کا وظیفہ زیادہ مشکل نہیں ہے کہ 3 دن کی برکت سے ہمارے 365 دن خوشگوار گزر سکتے ہیں، پرسکون گزر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے میں آپ اس چیز کا پورا خیال کیا کریں کہ الدعاء مخ العبادہ، حدیث آپ کے سامنے پڑھی کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ یعنی سامعین گرامی کہ جس طرح ہمارے جسم کے اوپر سر کا مقام ہے کہ اگر ہمارا جسم بغیر سر کے ہو تو کوئی اسے وقت نہیں دیتا، بلکہ ایک یوں سمجھیں کہ مردہ ہوتا ہے، نامکمل مردہ کہ جس کی سر ہی نہیں۔ اسی طرح عبادت کا جو مغز ہے، عبادت کی جان ہے، وہ ہے دعا۔ ہم نفل پڑھنے میں، فرض پڑھنے میں، سنتیں ادا کرنے میں بڑا اہتمام کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، مگر جب دعا کی باری آتی ہے تو ہم یا تو اتنی لاپرواہی ہوتی ہے کہ دعا مانگتے ہی نہیں، یا اس انداز سے مانگتے ہیں کہ گویا کہ ہمیں نعوذ باللہ اللہ کی ذات پر یقین ہی نہیں کہ ہمارے ہاتھ کا رخ کی قبلہ کی طرف نہیں ہوتا، ہم ہاتھوں سے پٹاخے نکال رہے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ ہمارا اٹھا ہوا ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ سے ہم کسی اور کام میں لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ ناقدری ہے اس بہت بڑے اللہ رب العالمین کی طرف سے تحفے کی کہ ہم دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین سے بڑا کچھ لے سکتے ہیں۔ تو اس وظیفے کے بعد آپ نے گڑ گڑا کر، خوب رو کر اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور جو بھی آپ کے دل میں تمنا ہے، خواہش ہے، ضرورت ہے، جو بھی ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی ہوتی ہے، تو جو بھی اس کے دل میں ہے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے رکھے۔ اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے یا کس کو کیا ضرورت ہے، مگر ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے زبان سے اقرار کریں کہ یا اللہ میری پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ میری ضرورتوں کو پورا فرما دے، یا اللہ میری بیماری کو دور فرما دے۔ تو اس طرح ہم مانگ مانگ کے اللہ سے سوال کر کر کے مانگے، یقین جانے پورا سال اس وظیفے کی برکت سے دعائیں بھی قبول ہوں گی، بیماریاں بھی دور ہوگی، ضرورتیں بھی پوری ہوں گی۔ اور میں آپ سے آخر میں اتنی گزارش کروں گا کہ چونکہ 8، 9 اور 10 محرم الحرام کے جو دن ہیں، ان دنوں میں تھوڑا سا وقت نکالیے اور اس عمل کو کر لیں۔ اس کے بعد پھر اس کے انوارات، اس کی برکات، اس کے فوائد خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان وظائف سے خوب فائدہ اٹھانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ دوستو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے زندگی دی تو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔